بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں پر دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن پاک سے ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کو ڈانے کے ارادے سے ابرہہ کا لشکر اور دوسرا اصحاب الخدود کا واقعہ۔ خدود عربی میں کسی گڑھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے سرداروں اور بادشاہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڈھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب الخدود کہا جاتا ہے۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستہ میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اسی پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ بھی کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب ان قریب تو امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو کہ اندھا ہو چکا تھا اس لڑکے کے پاس آیا اور بہت سے طوائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو وہ فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی آنکھیں واپس آ گئیں اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا کہ اس نے اس راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے دھکا دے دیا جائے۔ تو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب سے حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی
اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھے سولی میں لٹکا کر یہ پڑھ اور مجھے تیر مار کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی لڑکے کے رب کے نام سے شروع۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصہ میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ میں جلا دیا، اور آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی۔ اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے بچے نے کہا کہ اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی اور اس میں جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو بھی اس کے بچے سمیت آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور اسی طرح خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ میں لپیٹ لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام جو دوسرے مومنین تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان کافروں اور ظالموں کی شر سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ خندق والوں پر لعنت ہو، اس بڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتے ہیں، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر و شکر رہنا چاہیے، یہی امتحان کی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔